بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مفساد اسلامک یوٹیوب چینل اور صرف و ناب کے اسباق میں آج ہم ثلاثی مزید کا یہ باب پڑھیں گے، چوتھا باب۔ پچھلے 3 ابواب سے یہ ذرا مختلف ہے، اور جیسا کہ ثلاثی مزید شروع کرنے سے پہلے ہم نے مضارع معلوم کا ایک قاعدہ ذکر کیا تھا، اور اس قاعدہ میں ایک بات جو ہم نے کی تھی تا زائدہ متردہ کے لحاظ سے، تو وہ تا زائدہ والا باب یہاں پہ آ گیا ہے سامنے۔ اس تا زائدہ کی وجہ سے کیا تبدیلی ہوتی ہے باب میں اور مضارع معلوم میں خاص طور پر، اس کا ذکر بھی کریں گے۔ اور جیسا کہ ہم مسلسل جب سے ثلاثی مزید کے ابواب شروع ہوئے ہیں، بہت زیادہ توجہ اس بات کی طرف دلوا رہے ہیں کہ بہت سے الفاظ ہمارے ہاں اردو میں استعمال ہوتے ہیں، ان کا تعلق چونکہ عربی سے ہے، اور عربی میں وہ الفاظ یعنی عربی سے نکل کے اردو میں استعمال ہونے لگے ہیں۔ اب ان الفاظ کا صحیح معنی میں ہم استعمال کیسے کریں، کیسے ہم ان کو استعمال کرنے میں غلطی سے بچیں، اور کیسے ہمیں پتہ ہو کہ یہ لفظ عربی زبان میں اس طریقے پر استعمال ہوتا ہے اور اس کا تعلق کس سے ہے، اسم سے ہے، فعل سے ہے، حرف سے ہے، یا اس کی کچھ گہرائی تک ہم ذرا جا سکیں، اس کو ہم بار بار ذکر کر رہے ہیں۔ اور خاص طور پہ آج ہم ایک بات ذکر کریں گے کہ کیوں ضروری ہے یہ بات کہ ہم اس چیز پہ زور دے رہے ہیں کہ ہمارا پڑھا لکھا طبقہ جو اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہتا ہے اور واقعی معنی میں پڑھا لکھا ہوتا ہے، لیکن چونکہ اس کا تعلق زیادہ تر اس زبان سے پڑھنے لکھنے میں اس زبان کی طرف چلا گیا ہے کہ جو زبان انگلش ہے فرض کریں، اس کی طرف زیادہ توجہ بھی ہے، اور پڑھائی میں بھی عمومی طور پر وہی پڑھی جاتی ہے، وہی پڑھائی جاتی ہے۔ عربی کی طرف سوائے دینی مدرسے کے طلباء کے یا علماء کے لوگ ذرا اس کی واقفیت سے کمزوری دکھائی دے رہی ہے۔ عربی سے جو واقفیت ہونی چاہیے تھی یا پہلے تھی، وہ نظر نہیں آ رہی۔ اب اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ معاشرے کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ عربی زبان نہ آنے کی وجہ سے یا وہ الفاظ کا درست استعمال کا طریقہ کار نہ آنے کی وجہ سے، یعنی کہ بہت بڑی بڑی غلطیاں بھی سامنے آ جاتی ہیں۔ لکھی ہوئی سائن بورڈوں پہ لکھی ہوئی بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو غلط لکھی جاتی ہیں، چونکہ عام طبقے تک جب آپ نے بات پہنچانی ہے وہ تو اردو میں ہی پہنچانی ہے۔ عام آدمی تو اردو ہی سمجھ پاتا ہے مشکل سے، تو اس تک بات پہنچانے کے لیے کبھی آپ سائن بورڈ پہ کسی جگہ متعلقہ بورڈ پہ آپ لکھتے ہیں تو لکھنے میں تو آپ کو اردو ہی لکھنا پڑتی ہے تاکہ عام آدمی تک یہ بات جائے، تو اس میں پھر بعض دفعہ غلطی ہو جاتی ہے۔ تو جیسا کہ آج ہم اس سبق میں ہم اس باب کے اندر بھی بہت سارے یعنی کچھ الفاظ بتائیں گے کہ جو الفاظ ہمارے ہاں استعمال ہوتے ہیں، اور جیسا کہ پہلے دن سے میں نے بتایا کہ خاص طور پہ جو مصدر ہوتا ہے اس کا استعمال زیادہ ہے، تو آخر میں ہم کچھ الفاظ ایسے ضرور بتائیں گے جن کا استعمال بھی ہے، اور ایک خاص طور پہ جو غلطی ہوتی ہے اس سے متعلق ایک لطیفہ بھی آپ کو سنائیں گے کہ کیسے کیسے غلطیاں ہوتی ہیں اور فاحش غلطیاں ہوتی ہیں۔ سبق پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ سبق نمبر 60 ہے صرف صغیر ثلاثی مزید صحیح اسباق تفاعل۔ اس کو تفاعل کہتے ہیں، اور جیسے التصرف، اور اس کا جو مصدر ہے، اس مصدر کا جو عین کلمہ ہے، اس عین کلمے پر ضمہ ہے، پیش ہے۔ عام طور پہ اس کو جب پڑھا جاتا ہے تو اس کے استعمال میں پھر اس کی پیش نہیں پڑھی جاتی۔ یہ بھی خاص توجہ دینے کے یعنی کہ قابل توجہ بات ہے کہ یہاں اس پر ہم ضمہ پڑھیں گے، التصرف، تصرف ہم کہیں گے، تصرف اس کو نہیں پڑھیں گے۔ تو بہرحال یہ اس کا مصدر ہے، ایک ہی مصدر ہے۔ اور اس کے شروع میں جو ماضی ہے، ماضی میں آپ دیکھ رہے ہیں شروع میں تصرفہ تا آ گئی ہے، اور ہم نے یہ بات کر دی تھی کہ تا زائدہ متردہ اگر ماضی کے شروع میں آ جائے تو مضارع معلوم میں ما قبل آخر مفتوح ہوگا، یتصرف، اور تا زائدہ متردہ نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے، ما قبل آخر مضارع کا ہمیشہ مکسور ہوتا ہے، سوائے ثلاثی مجرد کے ابواب کے۔ ثلاثی مجرد کے ابواب کو چھوڑ کے ہر وہ باب جس کا تعلق ثلاثی مجرد سے نہیں ہے اور اس کے شروع میں تا بھی نہیں ہے تو اس کا ما قبل آخر ہمیشہ مکسور ہوگا۔ یکرمو ہے، یکرمو ہے، یضاربو ہے۔
اور اسی طریقے سے آگے یکتسب ہم پڑھیں گے، یستخرج پڑھیں گے، اور ینصرف پڑھیں گے، سب کا ما قبل آخر مکسور ہوگا۔ تا والا جو باب ہے اس کا مضارع معلوم میں ما قبل آخر مفتوح ہوگا۔ تو یہ آپ ماضی دیکھ رہے ہیں، ماضی کو آپ اسی طریقے سے پڑھ سکتے ہیں جیسے عام طور پہ ماضی کے پچھلی گردانیں گزری ہیں، تصرف، تصرفا، تصرفو، تصرفت، تصرفا، تصرفنا، اور یتصرف مضارع معلوم ہوگا، یتصرف، یتصرفان، یتصرفون الی آخرہ۔ تصرف مصدر ہے، متصرف اس کا اسم فاعل ہے، اور وہ تصرف ماضی مجہول آ گئی، اور یتصرف مضارع مجہول، فضا کا متصرف اس میں مفعول ہے اس کا۔ اور اگلی گردان آپ دیکھ رہے ہیں، جاد معلوم مجہول، لم یتصرف، لم یتصرفا، لم یتصرفو، اور لم یتصرف، لم یتصرفا، لم یتصرفو، لا یتصرف، لا یتصرفان، لا یتصرفون، لا یتصرف، لا یتصرفان، لا یتصرفون الی آخرہ۔ لن یتصرف، لن یتصرفا، لن یتصرفو، لن یتصرف، لن یتصرفا، لن یتصرفو الی آخرہ، تمام ان قواعد اور ضوابط اور طریقہ کار کے ساتھ جو عام گردانوں میں چلتے رہتے ہیں۔ اور امر پہ آ جائیں تو اس کا امر ہے تصرف، مضارع میں یہ تصرفوں سے بنا، جیسے ہی ہم نے مضارع کی تا کو گرایا تو ما بعد تا متحرک تھا، یہی امر ہو گیا آخر کو جزم دینے سے۔ تصرف، لتتصرف، لیتصرف، لیتصرف، والنہی عنہ لا تتصرف، لا تتصرف، لا یتصرف، لا یتصرف، الظرف منہ متصرف، متصرفان، متصرفات۔ یہ ہے جی یہ اس باب کی صرف صغیر، اور اس میں جو تبدیلی آئی وہ بتا دی کہ یہاں تا شروع میں زائد ہے، عام ابواب میں جو ثلاثی مزید کے ہیں ان کے شروع میں تا زائد نہیں ہوتا۔ اور اس کے مصدر پہ آپ آ جائیں تو مصدر اس کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ ہم لفظ استعمال کرتے ہیں، پہلے با سے دیکھ لیں تو تبسم، تبسم بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، مسکرانا جسے کہا جاتا ہے، لوگ اپنا یعنی کہ نام کے ساتھ بھی تبسم لکھتے ہیں یا اپنے نام کے ساتھ اس لائحہ کو لگاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اور ایک لفظ ہے تدبر، دبر سے دال بار را کا مادہ ہو تو دبر یدبر سے تدبیر وہاں پہ مصدر تفعیل میں استعمال ہوتا ہے، اور تدبر یہاں باب تفاعل میں استعمال ہوتا ہے۔ ایسے ہی ایک لفظ ہم بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں تکلف، تو اس کو تکلف کہنا چاہیے، اور تکلف کا استعمال بھی بہت زیادہ ہوتا ہے اور ہم اسے استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ایسے ہی ایک لفظ ہے اس کا استعمال ہونے والا جس کو تعلق کہا جاتا ہے، تو تعلق بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو ان کے اس کے مصدر میں یہ چند الفاظ ہیں، مزید الفاظ بھی ہو سکتے ہیں جو عام طور پہ استعمال ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ بہت ہی زیادہ مشہور الفاظ ہیں، تکلف ہو گیا، تدبر ہو گیا، اسی طریقے سے تعلق ہو گیا، ان کا استعمال ہوتا رہتا ہے۔ تو ہم ان میں غلطی کر جاتے ہیں اور بعض دفعہ فحش غلطی بھی کر جاتے ہیں، اور اس حوالے سے آپ کو یہ بات سنانا مقصد یہ تھی کہ ہمارے یہاں جوڑواں شہر جو راولپنڈی اور اسلام آباد ہیں، ان کے سنگم پہ ایک ہوٹل ہے، اور ایک دفعہ اس ہوٹل میں جانا ہوا، اور کوئی ہائی لیول سٹینڈرڈ کا ہوٹل تو نہیں ہے لیکن بہرحال اتنا کم درجے کا بھی نہیں ہے۔ تو وہاں جو ہم داخل ہوئے جیسے ہی، تو لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ کے ساتھ ہی جو کچن ہے، کچن کے باہر ایک بورڈ لگا ہوا تھا، اور بورڈ پہ میں نے دیکھا کہ ان لوگوں نے ایک لکھا تھا کہ غیر متعلقہ افراد کا داخلہ ممنوع ہے۔ تو اب وہ لکھنا تو یہ تھا کہ غیر متعلقہ افراد کا داخلہ ممنوع ہے، تو جیسا کہ عام طور پہ ہمارے جو پنجابی بولنے والے لوگ ہیں وہ غیر متعلقہ کو غیر متعلقہ کہہ دیتے ہیں، تو وہ اسی طریقے سے لکھ بھی دیا، اور غیر متعلقہ کے بجائے یوں لکھ دیا غیر متعلقہ۔ تو اب یہ لفظ جو ہے بڑا غیر مناسب یہاں ہو جاتا ہے، چونکہ متعلقہ تو اس عورت کو کہا جاتا ہے جس کو طلاق دی جائے، اور غیر متعلقہ پھر وہ عورت ہو جائے گی جس کو طلاق نہ دی جائے۔ تو عبارت کا معنی تو یہ ہو جائے گا کہ غیر متعلقہ افراد کا داخلہ یہاں پہ ممنوع ہے، جو انہوں نے لکھنا تھا غیر متعلقہ۔ تو یہ ایک بڑی غلطی ہے، اور اس غلطی میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے لوگ آتے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے، اسے پڑھتے ہوں گے، کسی کے ذہن میں وہ غلطی آتی بھی ہوگی، کسی کے ذہن میں نہیں بھی آتی ہوگی، تو بہرحال ہے تو غلط ہے ایک چیز ہے۔ تو اس وجہ سے کسی درجے تک، ایک حد تک
ہم سب مسلمانوں کو اور ہمارے پڑھے لکھے کو خاص طور پہ طبقے کو یہ بات اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان الفاظ سے واقفیت حاصل کرے. اور اب واقفیت حاصل کرنا مشکل بھی نہیں رہا. اب تو اللہ نے کیا ہر چیز حاضر ہے، آپ کے سامنے ہے اور پڑھائی جاتی ہے، بتائی جاتی ہے، اور چند ہی منٹوں میں یعنی روزانہ کی لوگ یعنی یہ یوٹیوب پہ آ کے بات کرتے ہیں اپنے اپنے طریقہ کار کے لحاظ سے، اور لوگوں تک ایک تعلیم کو عام کرنے کی جو ایک کوشش ہے اس میں لگے ہوئے ہیں. تو بقیہ جمی مصارف یا جتنے بھی تعلیم کے سلسلے ہیں ان کو برقرار رکھتے ہوئے ضرور اس طرف توجہ دینی چاہیے کہ یہ جو ایک ہمارا ایک سلسلہ ہے اور یہ ہمیں ورثے میں ملا ہے، اور اس کا تعلق ہمارے جو انتہائی اہم سبجیکٹ ہیں قرآن و حدیث اس کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے، اور ہماری نماز کے ساتھ اس کا تعلق ہے. ہم تلاوت کرتے ہیں قرآن مجید، پڑھنا، پڑھانا اور اسے سمجھنا، سمجھانا، یہ سب کے ساتھ اس کا ایک خاص تعلق بنتا ہے. اس وجہ سے اس کو نظر انداز کرنا، اور خاص طور پہ فی زمانہ اسے نظر انداز کرنا، اب کوئی اس کے لیے کوئی بہانہ رہ نہیں گیا کہ ہمیں جانا ہوگا، پڑھنا ہوگا، بیٹھنا ہوگا. تھوڑا سا وقت دینا ہوگا کسی بھی آپ جو سے منسلک ہونے کے بعد، یعنی کہ اسلامک پہ جو بھی لوگ کام کرتے ہیں، صرف و نحو پہ جو لوگ کام کرتے ہیں، ان کے ساتھ منسلک ہونے کے بعد ان کی پلے لسٹ ہو یا ان کی ویڈیوز ہوں، ان پہ آپ جائیں اور ان کی جو پوری لسٹ ہے، لسٹ میں 1 نمبر سے آپ شروع کریں اور آگے آپ بڑھتے جائیں تو ایسی ایسی اچھی چیزیں آپ کو ملیں گی کہ آپ یعنی زندگی میں آپ کو وہ بہت زیادہ دین کے لحاظ سے بھی کام آئیں گی، دنیا کے لحاظ سے بھی کام آئیں گی، کہ ہم انشاءاللہ اس چیز کو زندگی رہی تو صرف پڑھیں گے، ناو پڑھیں گے، اور آگے ہم عربی کی طرف بھی جائیں گے. عربی تکلم ہم ذکر کریں گے، تکلم بھی اسی سے ہے. اور ابھی یاد آئے گا، تکلم ایک لفظ بولا جاتا ہے اور اسی سے ہم کہتے ہیں متکلم. متکلم اسی باب سے ہے، اس باب کا اس میں مفعول ہے، جیسے متصرف ہو گیا، متکلم بھی اسی باب سے استعمال ہو رہا ہوتا ہے. کیسے اچھے چیزیں سامنے آ جاتی ہیں، اور بہت سارے ایسے مصادر ہوتے ہیں ذہن میں بھی نہیں ہوتے، بہرحال ان کا استعمال ہو رہا ہوتا ہے. طریقہ بتا دیا کہ اس وزن پہ جو آئے گا لفظ تو وہ پھر اسی باب سے تعلق رکھے گا، اس باب کا مصدر کہلائے گا. آگے جا کے پھر اس کے فاعل اور مفعول استعمال ہو رہے ہوتے ہیں، جیسے تعلق سے متعلق ہو گیا وغیرہ دیگر الفاظ بھی استعمال ہو رہے ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.